بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ نماز کی کون کون سی شرائط ہیں اور کون کون سے فرائض ہیں۔ بہت سے لوگ اس بارے میں نا آشنا ہیں اور جانے انجانے میں نماز پڑھتے وقت غلطی کرتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پنجگانہ کی ادائیگی نماز کی ان 6 شرائط اور 7 فرائض کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی نماز فوراً بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ نماز ہر عورت، مرد، عاقل، بالغ پر فرض ہے اور نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نماز میں اس کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل موجود ہے۔ نماز اللہ سے کلام کا ذریعہ ہے جو ہر روز ہر مسلمان کو 5 وقت نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے مسائل کو ضرور سیکھے، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نماز کی شرائط اور فرائض ہیں۔ اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک فرد چھوٹ جائے، مس ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کا جاننا، ان کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ محترم ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض اور نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ دیکھیں، نماز کی 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں، یعنی نماز کی 6 شرطیں اور 7 فرض ہیں۔ سب سے پہلے شرطوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے، یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا بدن، اس کا لباس اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ان سب کا پاک صاف ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، یعنی اگر کوئی ایک چیز بھی ناپاک ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ستر کا چھپانا شرط ہے۔ تو جان لیجئے کہ مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی مرد کا جسم ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہونا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، جبکہ عورت کا ستر، عورت کا پورا بدن ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے۔ لیکن بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ گھٹنوں تک اور عورت کے پاؤں ٹخنوں تک ستر میں شمار نہیں ہوتے، لیکن عورت کے بال ستر میں شمار ہیں۔ یعنی اگر کسی عورت نے کوئی ایسا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے جو اس قدر باریک ہے کہ اس سے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے شرط ہے، یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کعبے کی جانب اپنا رخ نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، وقت پر نماز ادا کرنا نماز کی ادائیگی کی شرط ہے، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا لازمی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، نماز کے لیے نیت کرنا۔ تو جان لیجئے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں، اور جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت اور اس کا ارادہ دل میں کرنا ہی نیت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لیتا ہے تو زبان سے نیت کرنا بہتر ہے۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ کہنا بھی نماز کی شرط ہے، یعنی جو نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے اور سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ کل نماز کی 6 شرائط ہیں۔ طہارت کا ہونا، ستر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی، نیت کرنا اور تکبیر تحریمہ کہنا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ تو نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، جو کہ شرائط میں بھی ہے اور فرائض میں بھی تکبیر تحریمہ ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز کے آغاز میں جو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اگر کوئی شخص تکبیر کے الفاظ نہیں کہتا اور ویسے ہی ہاتھ بلند کر لیتا ہے اور باندھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا شرائط بھی ہے اور فرائض میں بھی ہے۔ نمبر 2، قیام کرنا۔ پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا، یعنی نماز کے اندر سیدھا کھڑا ہونا، اور قیام کی کم سے کم حد یہ ہے کہ اگر وہ پورا سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا سیدھا ضرور کھڑا ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے پھیلائے تو اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک نہ پہنچنے پائیں۔ لیکن اگر قیام کی حالت میں کسی شخص کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ گئے تو قیام کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کبڑا ہے یا وہ بیمار ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے الگ حکم ہے۔ لیکن جو تندرست شخص ہے، صحت مند ہے، قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، قرت کرنا۔
جان لیجئے کہ قرت کے دوران 3 یا 3 سے زائد چھوٹی آیات پڑھنا فرض ہے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ ایک بڑی آیت پڑھنا جو اتنی بڑی ہو کہ 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں، یا کوئی سی بھی 3 چھوٹی آیات پڑھنا یہ ضروری ہے، لیکن اگر چھوٹی آیات کے 2 کلمات بھی پڑھ لیے تو اس سے فرائض ادا ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ ناظرین کرام، رکوع کرنے کا ادنی درجہ یہ ہے کہ رکوع کے دوران اس قدر جھکا جائے کہ اگر وہ شخص اپنے ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک ضرور پہنچ جائیں، اور یہ رکوع کرنے کا ادنا درجہ ہے۔ لیکن جو صحیح معنی میں رکوع ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں اتنا جھک جانا چاہیے کہ اوپر سے کمر بالکل سیدھی بچھی ہوئی ہونی چاہیے۔ نمبر 5، سجدے کرنا۔ تو سجدہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پر بچھا دے، تو یہ حقیقت ہے سجدے کی۔ جب نمازی سجدے کی حالت میں ہو تو اس کے پاؤں کی انگلیوں میں سے کم ایک انگلی کا پیٹ نیچے زمین پر لگنا یہ سجدے کی شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مرد یا عورت اس حالت میں سجدہ کرے کہ سجدے کی حالت میں اس کے دونوں پاؤں زمین سے الگ رہے، جدا رہے، اٹھے رہے، یا پھر اس نے زمین پر اپنے پاؤں اس طرح سے رکھے کہ انگلیوں کا پیڑ تو زمین کے ساتھ نہ لگا لیکن انگلیوں کی نوک زمین کے ساتھ لگی گئی، تو تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے آج بھی بہت سارے نمازی غافل ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ کو زمین پر جمانا لازمی اور ضروری ہے۔ نمبر 6، قعدہ آخرہ۔ دونوں سجدوں کے بعد چھٹا فرض قعدہ آخرہ ہے، یعنی جب رکعتیں آپ نے مکمل کر لیں، 2 رکعت پڑھ رہے تھے یا 3 پڑھ رہے تھے یا 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے ہی آپ نے رکعتیں مکمل کیں تو رکعتیں مکمل کرنے کے بعد کم سے کم اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے، یعنی تشہد جتنی دیر میں پڑھتے ہیں ابدا رسولہ تک، تو اتنی دیر تک بیٹھنا یہ قعدہ اخیرہ ہے اور یہ فرض ہے۔ نمبر 7، خروج بسنائی، یعنی نماز کے مکمل ہونے پر پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب سلام پھیرنا اور نماز کے حالت سے باہر نکلنا خروج بسنائی کہلاتا ہے، اور یہ نماز کا 7واں فرض ہے۔ نماز میں 7 فرائض ہیں: 1 تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا، 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، 3 قرات یعنی فرض نماز کی 2 رکعت میں اور سنن نوافل اور وطر کی ہر رکعت میں قرآن کریم کی کوئی بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، سجدہ کرنا۔ نمبر 6، تشہد پڑھنے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا اور خروج بسنا یعنی اپنے ارادہ سے نماز سے نکلنا بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی 6 شرائط اور 7 فرائض کے ساتھ نماز پنجگانہ ادائیگی کی طاقت، توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔